پاک کلام میں لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہواؤں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے. یہ عزت خدا نے اپنے خادموں کو دی ہے کہ وہ ان کو شعلے بناتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ ہم خدا کے خادم کو کتنی عزت دیتے ہیں. میں آپ سب کی بھرپور تعلیموں میں خدا کے خادم پاسٹر سرفراز میں خود کو دعوت خدا کے خادم کے لیے تعلیم ہے. خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور زندہ جلالی نام میں آپ سب کو سلام. آئیے ہم خداوند کے کلام مقدس کو کھولتے ہیں اور کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد آپ تشریف رکھیے گا. آج کی تلاوت کلام مقدس وائس کی کتاب 7واں باب. آج کی تلاوت کلام مقدس وائس کی کتاب سلیمان بادشاہ کی وائس کی کتاب 7واں باب اور 7ویں باب کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کی جائے گی. آپ سب غور سے سنیے گا. نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے اور مرنے کا دن پیدا ہونے کے دن سے. ماتم کے گھر میں جانا ضیافت کے گھر میں داخل ہونے سے بہتر ہے کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے. اور جو زندہ ہیں اپنے دل میں اس پر سوچے گا. غمگینی ہنسی سے بہتر ہے کیونکہ چہرہ کی اداسی سے دل سدھر جاتا ہے. دنا کا دل ماتم کے گھر میں ہے لیکن احمد کا جی عشرت خانہ سے لگا ہے. انسان کے لیے دانشور کی سرزنش سننا کار سننے سے بہتر ہے. قرار سننے سے بہتر ہے. سر جی تشریف رکھیے. مطلب کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. عزیز بہنوں بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سلیمان بادشاہ ایک زبردست قسم کا روحانی سورما گزرا ہے. اگرچہ وہ آخر میں گمراہی کی طرف چلا گیا، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جو دور اس کا روحانی گزرا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں قابل بیان ہے، قابل دید ہے. امیزنگ پرسنالٹی. ایک بادشاہ ہو کر، حکمت سے معمول حکمت کا بادشاہ ہو کر اس نے جو حکمت کی کتابیں لکھی ہیں، امثال کی کتاب، وائس کی کتاب، غزل و غزلات، اور ریئلی امیزنگ بیوٹیفل بکس. وائس کی کتاب میں سلیمان بادشاہ یہ کہتا ہے کہ زندگی ایک بطلان ہی ہے. بطلان ہے، بطلان ہے، باطل ہے اگر زندگی خدا کے بغیر ہے. اگر آپ وائس کی کتاب کا دوسرا باب پڑھیں گے تو پھر وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا. میں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی، میں نے ناچنے والے رکھ لیے، ناچنے والیاں رکھ لی، میں نے پاکستان لگائے، میں نے میوے کھائے، میں نے اپنے دل کو ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے پتا چلا کہ زندگی بطلان ہے، یعنی میننگ لیس ہے، بے معنی ہے اگر زندگی خدا کے بغیر ہے تو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وائس کا مصنف ہے سلیمان بادشاہ، وہ زندگی کے بڑے اہم پہلوؤں پر انگلی رکھتا ہے. بڑی بڑی خوبصورت باتیں وہ خدا کے روح کے وسیلہ سے، پاک روح کے وسیلہ سے وہ بڑی بڑی خوبصورت باتیں سکھاتا ہے. آج جو پہلی آیت میں خدا کے بندہ نے روح کی معمولی میں بات کی ہے، that's really amazing and beautiful. بہت زبردست. نیک نامی بیش بہا عطر سے بہتر ہے. آپ دیکھیں اکثر لوگوں کو پرفیوم بڑا پسند ہوتا ہے، عطر بہت پسند ہوتا ہے. لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں، بڑے بڑے قیمتی عطر ہیں دنیا کے اندر. عطر تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کا برا نہیں بنایا. جب ایک فیمیل خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں لے کر آئی اور اس نے قدموں پہ ڈالا تو یسوع نے کہا اس نے میری موت کی تیاری کر دی ہے، اس نے مجھے. یسوع خوش ہوئے اور اس نے اپنے بالوں سے پہنچا، اپنے آنسوؤں سے، بالوں سے، عطر سے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں دھو دیے. اور خداوند یسوع مسیح نے پرفیوم تو برا نہیں بنایا بلکہ پسند کیا. بائبل مقدس جو ہے وہ عطر کے خلاف نہیں بولتی. عطر بڑے بڑے قیمتی ہیں، پرفیوم بہت بہت ایکسپینسو ہیں. ایسے پرفیومز بھی ہیں کہ لاکھوں میں ان کی قیمت ہے، کروڑوں میں قیمت ہے، اور سال 2 سال بھی خوشبو جاتی نہیں، اور کچھ درجن میں کبھی بھی خوشبو نہیں جاتی.
ختم ہی نہیں ہوتی. بڑے بڑے قیمتی پرفیومز ہیں. پرفیوم اچھا ہے, خوشبو تو اچھی ہے, بدبو تو اچھی نہیں ہے, خوشبو تو اچھی ہے. خوشبو کو تو ہر شخص پسند کرتا ہے. پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے, ہم پھولوں کو شادیوں بیاہوں میں استعمال کرتے ہیں, خوشبو کو سب پسند کرتے ہیں. لیکن آج جو خاص بات ہے جو مصنف نے کی ہے وہ یہ ہے کہ نیک نامی وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیش بہا ادھر سے بھی بہتر ہے. ہم دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ایک نیک نام حاصل کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نیک نام حاصل کریں گے, اگر ہمارے پاس نیک نامی ہوگی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیٹ از بیٹر دین پرفیوم. تو وہ پھر ادھر سے بھی بہتر ہے. نیک نام ایک بہت آج خاص نقطے پر میں نے انگلی رکھی ہے. نیک نام بننا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے موجودہ کلیسیا میں, عالمگیر کلیسیا میں, پوری دنیا کے اندر مسیحیوں کی بات کر رہا ہوں, اس میں ساری ڈینومینیشنز آ جاتی ہیں, سارے دنیا کے ایماندار آ جاتے ہیں. آج ایک خانش روج پر چلی گئی ہے. میں نے پاسٹر بننا ہے, میں نے ایلڈر صاحب بننا ہے, میں نے بشپ صاحب بننا ہے, شاید کسی کی خواہش ہو میں نے پوپ صاحب بننا ہے. اچھی بات ہے, خدا کے خادم بننا اچھی بات ہے, کلیسیاؤں کی رہنمائی کرنا اچھی بات ہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو خدا کا کلام آج بتا رہا ہے وہ ہمارے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں نے نیک نام بننا ہے. لیکن سوری ٹو سے کہ یہ خواہش کہیں نظر نہیں آ رہی. نیک نام بننے کی خواہش نظر نہیں آ رہی. اگر ہم نیک نام بنیں گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ پھر ہماری جو خوشبو ہوگی نا وہ آکسیجن میں مل جائے گی. چلیے ذرا خداوند کے کلام میں سے چند ایک نیک نام لوگوں سے ملتے ہیں. اعمال کی کتاب 10واں باب پہلی 4 آیات. اعمال کی کتاب باب نمبر 10. اعمال کی کتاب باب نمبر 10 پہلی 4 آیات میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں, آپ سب غور کیجیے گا. کیسریا میں کورنیلیس نام ایک شخص تھا, وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے. وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا. اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کورنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے اسے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. عزیز بہنوں بھائیوں, کورنیلیس صوبیدار جو اطالیانی پلٹن کا صوبیدار تھا, یہ غیر مذہب سے اس کا تعلق تھا. لیکن یہ کوئی پاسٹر صاحب بھی نہیں ہے, پاسبان بھی نہیں ہے, یہ کوئی مبشر بھی نہیں ہے, یہ کوئی بشپ صاحب بھی نہیں ہے, لیکن یہ ایک نیک نام شخص ہے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ یہودیوں کو بہت خیرات دیتا تھا اور بار بار دعا کرتا تھا. اس کی دینداری جو تھی اس نے خدا کا دل جیت لیا. اس کی دینداری آسمان تک پہنچ گئی, اس کی نرم مزاجی آسمان تک پہنچ گئی, اس کی نیک نامی کی خوشبو آسمان تک پہنچ گئی. تو پھر بتائیں خدا نے کیا کیا؟ خدا نے پھر ایک فرشتہ بھیج دیا. تیسری آیت سے دوبارہ دیکھتے ہیں. اور اس نے تیسرے پہر میں قریب میں رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کورنیلیس. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے اسے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور. میں کہتا ہوں بندہ پاسٹر صاحب اگر نہ بن پائے نا کوئی بات نہیں, مبشر صاحب نہ بن پائے کوئی بات نہیں, ایلڈر صاحب نہ بن پائے کوئی بات نہیں, لیکن انسان ایماندار ضرور بنے, نیک نام ضرور بنے, نیک نامی ضرور حاصل کرے. کورنیلیس صوبیدار نے غیر قوم کا بندہ ہونے کے باوجود اس نے نیک نامی حاصل کی اور اس کی نیک نامی, اس کی خیرات, اس کی دعائیں, اس کی شکر گزاریاں وہ آسمان تک پہنچ گئیں اور انہوں نے جا کے خدا کا دل جیت لیا اور خدا نے ایک فرشتہ بھیج دیا اور خدا نے کہا یہ سب کچھ
قبول ہو گیا عورت تو پطرس کو بلا لے، تیرا سب کچھ قبول ہو گیا، تو نے خدا کا دل لوٹ لیا، تو نے خدا کا دل جیت لیا تو نے۔ آئیں ایک اور نیک نام سے ملتے ہیں، اعمال 9 باب، اعمال کی کتاب 9 باب، 9 باب کی 36 اور 37 آیات۔ جی، اور یافا میں ایک شاگرد تھی طبیطہ نام، جس کا ترجمہ ہرنی ہے، وہ بہت ہی نیک کام اور قرات کیا کرتی تھی۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہو کر مر گئی اور اسے نہلا کر بالا خانہ میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کی 39 آیت دیکھیں، پطرس اٹھ کر ان کے ساتھ ہو لیا اور جب پہنچا تو اسے بالا خانہ میں لے گئے اور سب بیوائیں روتی ہوئی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی اور جو کرتے اور کپڑے ہرنی نے ان کے ساتھ رہ کر بنائے تھے دکھانے لگی۔ طبیطہ کیا تھی جی؟ بہت زیادہ نیک نام تھی، اور جب طبیطہ مر گئی تو بیواؤں اور یتیموں نے پطرس سے کہا ہماری تو ماں مر گئی، یہ کپڑے اس نے سیے، یہ ہمارے ساتھ ہمدردیاں کی، یہ ہم سے محبت کرتی تھی، ہماری تو ماں مر گئی ہے۔ انہوں نے وہ سب کچھ دکھایا۔ طبیطہ ایک نیک نام عورت تھی، اور پھر پطرس نے اس کو زندہ کیا، روح کی معمولی نے خدا کے حضور دعا کی تو طبیطہ زندہ ہو گئی۔ عزیز بہنوں بھائیوں، نیک نام بننا بڑا مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بغیر صلیب کے ہمیں کبھی بھی تاج نہیں ملے گا۔ گیت گانے آسان ہیں، لیکن گانے ضروری بھی ہیں کہ پرستار صاحب یہ نہ کہیں سر گیتوں کی نفی کر رہے ہیں، گیت تو بہت ضروری ہیں، گیتوں سے تو ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ بغیر صلیب اٹھائیں کبھی بھی تاج نہیں ملے گا۔ خداوند یسوع نے کیا کہا؟ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائیں۔ پہلی بات یہ ہے ہمیں اپنی صلیب کا پتہ ہونا چاہیے، کبھی دوسرے کی صلیب نہ چھینیں آپ، اپنی صلیب پتہ ہونا چاہیے میری صلیب کون سی ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی زبردست مثال دیتا ہوں۔ جب میں چھوٹا تھا تو خدا کے خادم نے ایک مثال دی، شاید انہوں نے اپنی طرف سے بنائی مثال، لیکن وہ مثال بڑی لیسنیبل ہے، سیکھنے والی، آپ کو اچھی لگے گی۔ اس خدا کے خادم نے کہا کہ یسوع مسیح نے ایک شخص کو صلیب دی اور یسوع نے کہا میرے پیچھے بولے۔ وہ صلیب اٹھا کے یسوع کے پیچھے بولیا تو تھوڑی دیر میں چلانے لگا خداوند تو میری صلیب بدل گئی ہے، میرے سوٹیبل نہیں ہے، مجھے کوئی اور صلیب دے دے۔ یسوع نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑا کمرہ تھا، خداوند یسوع اس کو وہاں لے گئے اور وہاں صلیبیں پڑی ہوئی تھی، کوئی بڑی کوئی چھوٹی کوئی بھاری، رنگ ایک جیسا تھا۔ خداوند یسوع نے کہا بھائی جو صلیب تجھے پسند ہے تو یہاں سے اٹھا لے۔ بات تو کلام کی ہے، کلام کے مطابق ہے، مثال خود بنائی گئی ہے، کوئی بات نہیں، لیسن تو اس میں ہے نا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی صلیب جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھی، اس نے اگلی صلیب اٹھائی تو کہنے لگا تو پاری بڑی ہے، چھٹو۔ اس نے اگلی صلیب اٹھائی، کہنے لگا یہ تو بڑی بہت ہے، میں چلوں گا کیسے۔ اس نے اگلی صلیب اٹھائی تو کہنے لگا یہ چھوٹی بڑی ہے، میں تو میری جھجک ہی نہیں ہے تو میرے پر۔ وہ کرتا 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 ساری صلیبوں سے وہ گزرا اور آخرکار اسی صلیب پر آ گیا جو اس کو یسوع نے دی تھی، اور وہ بھول گیا تھا کیونکہ کلر ایک جیسے تھے، اور اپنی صلیب واپس اٹھا کر کہتے ہیں اے والی ٹھیک ہے، اے صحیح، اے ٹھیک ہے، اور وہ پھر اپنی راہ پر صلیب اٹھا کر چلنے لگا۔ صلیب اٹھانی آسان نہیں ہے، صلیب تو یسوع سے بھی نہیں اٹھائی جا رہی تھی، صلیبیں بھاری ہوتی ہیں، صلیبوں کے لیے جان نکلتی ہے، جان ٹوٹتی ہے، صلیبیں سب کچھ بلا دیتی ہیں، فیشن بھی بلا دیتی ہیں، صلیبیں خواہشیں بھی بلا دیتی ہیں، صلیبیں نیندیں بلا دیتی ہیں، صلیبیں۔ خواب وہ نہیں ہیں جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب تو انسان کو سونے نہیں دیتے۔ اگر کسی کے پاس کوئی خواب ہے، کوئی رویا ہے، کوئی ویژن ہے تو وہ تو اس کو سونے نہیں دے گا۔ صلیب ہلکی نہیں ہوتی، صلیب بھاری ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جو صلیب ہے، شاید آپ کے چرچ کی صفائی کرنے کی صلیب ہو،
وہ آپ کی سلیب ہے. آپ پاسٹر صاحب کی سلیب نہیں چھین سکتے. آپ چھینیں گے تو غلطی کریں گے. آپ کی سلیب سب سے اعلیٰ ہے جو یسوع نے آپ کو دی ہے. شاید آپ کی سلیب گیت گانا ہو, عبادت کے لیے گیتوں کی تیاری کرنا, اس کو جنون سے, جذبے سے, شوق سے اپنی خدمت کو کریں آپ. شاید آپ کی سلیب جو ہے وہ دروازے نوک کر کے آ جاؤ بہن عبادت پر آ جاؤ, آؤ عبادت پر آؤ, چلیں عبادت پر. شاید آپ کی سلیب دروازے نوک کرنا ہے. شاید بغیر سلیب کے کبھی بھی تاج نہیں ملتا. اور میں ایک اور بات کروں, مسیح جو ہے نا وہ بغیر سلیب کے جچتا بھی نہیں ہے. بندہ کہ میں مسیح ہوں اور کندھے میں کوئی سلیب ہی نہ ہو تو وہ اچھا ہی نہیں لگتا. وہ تو اس نے کہا سلیمنٹ ہو اپنی اپنی. سلیب کا مطلب ذمہ داریاں. نمبر 2, بغیر مصباح بنائے ہمیں تخت نہیں ملے گا. اب یہ مصباح کیا ہے؟ مصباح وہ چیز ہے جہاں قربانیاں ہوتی ہیں. کون سی؟ ہماری خواہشوں کی قربانیاں. جہاں ہماری خواہشوں کی قربانیاں ہوتی ہیں, ہم اپنی خواہشیں قربان کر کے دوسروں کو سہارا دیتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر اپنی خواہشیں قربان کرنے والے لوگ جو ہیں وہ تخت پائیں گے. یہ بھی آسان نہیں ہے. ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہوتی, کپڑے پورے نہیں ہوتے, جوتیاں پوری نہیں ہوتی, گلے ختم نہیں ہوتے, بستر ہمارے پورے نہیں ہوتے, گھر ہمارے کبھی مکمل نہیں ہوتے, ضرورتیں ہماری پوری نہیں ہوتی, بازار کے چکر ہمارے ختم نہیں ہوتے. یہ مسئلے بنانے بڑا مشکل ہے. سوری ٹو سے میں شامل ہوں. گیت گانے بڑے آسان ہیں. گیتوں میں توڑ کے بندہ آسمان پہ جاتا ہے, اتر جاتا ہے, چلا جاتا ہے, آئے گا ہمیں اڑا کے لے جائے گا. گیتوں میں بڑا آسان ہے, سوری ٹو سے, لیکن ایک ریئلٹی ہے, میں شامل اس میں. لیکن سلیب اٹھانی, مصباح بنانا, دیٹس ڈیفیکلٹ, ناٹ ایزی, ڈیفیکلٹ ہے. میں کافی علاقوں میں جاتا ہوں. ایک میری مبشرہ خدمت ہے, بھائی نے مجھے پاسٹر صاحب کے طور پر بلایا, چلے تھینک یو, آپ نے مجھے آنر دی. لیکن میری جو خدمت ہے ایک مبشر ہوں. مختلف کلیسیوں میں جاتا ہوں, مختلف گھروں میں جاتا ہوں. لوگوں کی بڑی بڑی خستہ حالت ہے. 11 مہینے میں نے دعا مانگی. میں نے کہا خداوند اتنے سارے غریب لوگ ہیں تو تحفے تحائف زیادہ ہونے چاہیے, تو یہ آسمان کھول کہ لوگوں جا کے تحفے دیں, ان کے تک پہنچے, ان سے پیار کریں. آپ یقین مانیں دعا جو قبول ہو گئی. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کراسنگ سے ایک فون آیا فیملی کا, سر جی آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں گھر پر ہوں. کہنے لگے آپ 2 بندے لے کر ہمارے گھر پر آ جاؤ. میں نے کہا اچھا, وہ کیوں؟ کہہ رہے ہیں آپ آؤ بتاتے ہیں آپ. جب میں وہاں پر گیا اپنے 2 ساتھی لے کر, اس بہن نے اپنی ساری پیٹی کھولی. جتنے شادی بیاہوں کے اس نے انسٹچ جو سلے ہوئے نہیں تھے, پیک تھے, جتنے کپڑے تھے, جتنی نئی بیڈ شیٹ تھی, جتنے نئے تکیوں کے غلاف تھے, جتنی ان کے گھر میں نئی جیکٹیں تھیں, جتنی نئی پینٹیں تھیں, ایسا خدا نے اس کا دل کھولا. پیکٹس کے اندر بیگ تھی, جو کچھ اس نے جمع کیا ہوا تھا. اس نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ یہ سارا کچھ لے جائیں, آٹو کروا لیں, اس کو لے کر جائیں, اور آپ جہاں جہاں جاتے ہیں آپ علاقوں میں یہ بانٹ دیں. اور یہ میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پیٹی کھول کے دے رہی ہوں, لیکن اگلی بار خرید کے دوں گی. ان کے نام کو چلا ملے. وہ میرے پہ کرسمس پارٹی چیزیں. مسجدیں بنانے آسان نہیں ہیں, سلیبیں اٹھانی آسان نہیں ہے, ان کے گیت گانے آسان ہیں. بغیر سلیب کے ہمیں تاج نہیں ملے گا, اور بغیر مذہب بنائے ہمیں تخت نہیں ملے گا. یہ بات میری آج یاد رکھیے, خالی عبادت کی حد تک نہیں بات ہونی چاہیے, پریکٹیکل لائف میں ہونا بہت ضروری ہے. اور نمبر 3, بغیر دکھ اٹھائے ہمیں جلال نہیں ملے گا. بغیر دکھ اٹھائے. پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں, بائبل ڈاکٹر ہیں, ان کا فون آیا. میں نے کہا یار طبیعت بہت خراب ہے, میری طبیعت بخار چڑھا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد دوبارہ فون آیا تو میں نے اس کو بولا کہ میرا میسج ہے بھینس کالونی میں, وہاں جا رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے کہتے مجھے بخار ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھینس کالونی جا رہے ہیں, سردی کتنی ہے, اس دن سردی بہت تھی. تو میں نے اس کو کہا میرا چین یہ ہے کہ میں بے چین رہوں یسوع کی خاطر. میرا چین یہ ہے کہ میں بے چین رہوں یسوع کی خاطر. سلیب اٹھائیں گے تو تاج ملے گا, مسجد بنائیں گے تو تخت ملے گا, یسوع کی خاطر دکھ اٹھائیں گے تو جلال ملے گا. پھر آ جائیں واپس. نیک نامی بیش بہار عطر سے بہتر ہے. نیک نامی عطر سے بہتر ہے. اگلے حصے کو چھوڑ دیتے ہیں فی الحال,
ابھی ہم اے پارٹ کی طرف ہیں, ہم اے پارٹ میں رکے ہوئے آیت کے. تبیتا بیواؤں کا, یتیموں کا خیال رکھتی تھی, ان کی ماں تھی, کپڑے سلائی کر کر کے دیتی تھی ان کو. میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں کتاب پڑھ رہا تھا, ایک کیتھولک کے, پاکستانی کیتھولک کے کارڈینل صاحب کی, جوزف کڈیرو شخص کا نام تھا ان کا, پہلے, ابھی یہ والے نہیں, اس سے پہلے وہ کارڈینل تھے, پرانے تھے بہت. انہوں نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں جب میں نیا بشپ بنا تو کہتے ہیں میں نے بڑے شوق سے نا بہت سارے کوٹ پینٹ سلوائے, نئے نئے جوتے لیے, بڑی زبردست ٹائیاں خریدی, اور مجھے ورلڈ ٹور پہ جانا تھا, بڑے سیمینار اٹینڈ کرنے تھے, کنونشن اٹینڈ کرنی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں جب گیا اپنے ایک دوست کی طرف, کہتے ہیں کہ ہم لان میں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے, شام کا وقت تھا, میں بڑا زبردست قسم کا نیا کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا. تو کہتے ہیں مجھے میرے دوست کا جو سرونٹ تھا اس نے کہا کہ بشپ صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے, کوئی عورت ملنے آئی تھی آپ سے. کہتے اچھا آپ بلائیں. کہتے جب میں نے اس کو لان میں بیٹھا ہوا تھا, میری طرف جب وہ آ رہی تھی گیٹ سے, تو کہتے میں نے یہ دیکھا کہ اس خاتون کی بڑی نا غریب حالت تھی, غربت کی حالت تھی, کپڑے پرس اچھا نہیں تھا. تو کہتے میں نے سوچا شاید یہ سن کر آئی ہے کہ بشپ صاحب آئے ہیں, بشپ صاحب آئے ہیں تو مجھ سے کوئی مدد مانگے گی, تو اگر میں اس کو دوں گا تو ڈالرز کتنے ڈالرز دوں میں, یہ سوچ رہا تھا. کتنی دیر تک میرے قریب آ گئی, اس نے مجھے بولا گڈ ایوننگ بشپ. انہوں نے جواب دیا گڈ ایوننگ. کہتے اسے دوسری بات نہیں کہ اپنا پرس کھولا اور ڈالرز کا بالکل فریش نوٹس ہوتے ہیں ڈالر کے, اس کا پورا پیکٹ اس نے پرس میں سے نکالا. کہہ رہا میرے کوٹ کی جیب چھوٹی تھی, اس میں ڈال رہی تھی کہ مجھے پتا لگا آپ پاکستان سے آئے ہیں اور پاکستان میں غربت ہے, تو آپ یہ وہاں کے غریبوں کے لیے میرا ہدیہ لے جائیں. کہتا میں تو ایک دم کام کیا. کہتا میں نے کہا نہیں ادھر غربت ضرور ہے لیکن اتنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا اپنی حالت بھی رحم کرو, تو یہ رکھو اپنا ہدیہ پاس سے اپنے بچوں میں لگاؤ جا کے. کہتی نہیں بشپ میں نے کپڑے سلائی کر کر کے بہت دیر سے پیسے جمع کیے تھے, مجھے پتا لگا آپ آ رہے ہیں, پھر میں بینک گئی, پھر وہاں سے نئے نوٹ لے کر آئی, تو آپ یہ پلیز لے جائیں آپ, تو مجھے تسکین ہوگی وہاں پر آپ. وہ کہتا ہے میں, بشپ صاحب کہتا ہے میں اس کے سامنے تو زمین پہ نہیں گرا, لیکن میرے اندر کا جو انسان تھا نا وہ اس کے قدموں میں گر گیا کہ یار یہ مسیح ہے, ہم کون سے مسیح ہیں. کہتے ہیں سارے کوٹ پینٹ میں وہیں پر بانٹ کر آیا, ساری جوتیاں بانٹ کر آیا, اور وہاں سے میں خود اس بہن کا حلیہ اٹھا کے خود میں پاکستان آیا واپس, اور روتا ہوا آیا کہ ان کا پیسہ اور ہمارے جو لوگ ہیں, ہمارے جو خادم ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں, کون سی اشرت کرتے ہیں, اور ان کے کتنے دکھوں کا پیسہ ہے, جیت کا پیسہ. نیک نامی پیش وہاں اتر سے بہتر ہے. عزیز بہنوں بھائیوں, ہمیں نیک نام بننے, نیک نامی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیک نام بننے کی خوشبو آکسیجن میں پھیل جاتی ہے. اگر ہم نیک نام ہوں گے, نیک نام ہو کر مریں گے, ہماری خوشبو آکسیجن میں رہے گی. مدر ٹریزا جو کلکتہ انڈیا کی تھی, جب وہ 14-15 سال کی تھی, وہ انجیل مقدسہ کو پڑھ رہی تھی, اور جب وہ پڑھتے پڑھتے متی 25 باب پر پہنچی, وہاں یہ لکھا تھا کہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ دیا, میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ دیا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا, میں پردیس میں تم نے گھر میں نہ اتارا, میں قید میں تو تم میرے پاس نہ آئے. تو جب اس نے یہ پڑھا, اس کی گواہی تھی, تو اس نے انجیل کو بند کر دیا. اس نے کہا یسوع اگر تو بھوکا ہے تو پھر وہیں پر ملاقاتوں کی روٹی لے کر آ رہی ہوں میں, اگر تو پیاسا ہے نا تو پانی لے کر آ رہی ہوں, اگر تو جیل میں تو وہیں پر ملاقات ہوگی پھر. اور وہاں پر اس نے اپنی زندگی خدا کو دی. آپ کو پتا ہے مدر ٹریزا نے کتنے ملکوں میں یتیم خانے کھلوائے؟ 91 ملکوں میں, 91 کنٹریز کے اندر مدر ٹریزا نے یتیم خانے کھلوائے. اور نہ کوئی پریزیڈنٹ تھی, نہ کوئی پرائم منسٹر تھی, جس ملک میں جاتی تھی 21 توپوں کی اسلامی ملتی تھی اس کو. صدر اور وزیر اعظم خود آگے مدر ٹریزا کو سلوٹ مارتے تھے. کیا ہندو ممالک, کیا مسلم ممالک, کیا کرسچن ممالک, 91 کنٹریز کے اندر مدر ٹریزا نے یتیم خانے کھلوائے. اگر آپ انڈیا میں جا کے مدر ٹریزا کا نام لیں گے نا کسی ہندو کے سامنے, وہ رو پڑے گا. مس ورلڈ ایک بنی تھی لڑکی, تو اس کو پوچھا گیا تھا کہ تم یہاں پر سٹیج پر کھڑے ہو کر, ہندو لڑکی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر یہاں کس کو سلوٹ ماریں گی, اپنی ماں کو یا باپ کو؟ تو وہ لڑکی رو پڑی تھی, آنسوؤں سے روئی تھی. میں نے پروگرام دیکھا تھا, اس نے کہا تھا میں یہاں پر کھڑی ہو کر مدر ٹریزا کو سلوٹ ماروں گی, اور اس کا سارا میک اپ خراب ہو گیا تھا. ایک ہندو لڑکی ایک مسیحی خاتون کو ورلڈ سٹیج پر کھڑی ہو کر تو اس نے سلوٹ مارا. کیوں؟ کیونکہ مدر ٹریزا نیک نام بنا. اور مدر ٹریزا دنیا میں نہیں ہے,
لیکن اس کی خوشبو کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ کہاں پھیلی ہوئی ہے؟ آکسیجن کے اندر. اس مسیح کی آکسیجن کی خوشبو کہاں پر ہے؟ آکسیجن میں ہے. ہم سانس لیتے ہیں یسوع کی خوشبو کا احساس ہوتا ہے. رسولوں کی خوشبو کہاں ہے؟ آکسیجن میں ہے. طبیعہ کی خوشبو کہاں ہے؟ آکسیجن میں شامل ہے. آج ہم ان کی باتیں کر کے زندہ ہیں روحانی طور پر. داؤد کی خوشبو کہاں ہے؟ آکسیجن میں ہے. ایمانداروں کی خوشبو کہاں ملی ہوئی ہے؟ آکسیجن میں ملی ہوئی ہے. لیکن اس کے لیے اپنی زندگی سے باہر نکلنا پڑے گا. مقدس لوکا کی انجیل 10 باب کی میں 30ویں آیت سے پڑھوں گا, آپ سنیے گا ذرا. یسوع نے جواب میں کہا, ایک آدمی جو یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں گر گیا. انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور دھواں چھوڑ کر چلے گئے. اتفاقاً ایک کاہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. اور اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا, وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا. لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور مہر لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی. دوسرے دن 2 دینار نکال کر بٹالی کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا. ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکوؤں میں گر گیا تھا تیری دانست میں کون پڑوسی ٹھہرا؟ اس نے کہا, وہ جس نے اس پر رحم کیا. یسوع نے اسے کہا, جا تو بھی ایسا ہی کر. ذرا غور کریں بات پر. آپ دیکھیں کڑی سے کڑی کیسے مل رہی ہے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ایک شخص تھا, اس کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا, ڈاکوؤں نے لوٹا, ڈاکوؤں نے مارا, اس کا سب کچھ لوٹ لیا ڈاکوؤں نے اور ادھواں کر کے اس کو وہاں کیا کیا؟ پھینک دیا. اور اس کے کپڑے اتارے. کپڑے کیوں اتارے بھائی؟ یہ کیا ریزن تھی؟ اس ٹائم پوشاکیں بہت مہنگی تھی. آج تو مشینری کا دور ہے, کپڑے تو مہنگے زیادہ نہیں ہوتے. اس ٹائم پوشاکیں بہت مہنگی تھی. یسوع مسیح نے بھی کہا نا کہ جو تیرا چوکا لے لے اس کو کرتا بھی دے دے. تو پوشاکیں بڑی مہنگی ہوتی تھی. لوگ پوشاک چھین لیتے تھے, اتار لیتے تھے. اب تو موبائل سنیچ ہوتا ہے, اس کے کپڑے سنیچ ہو جاتے تھے. اس کے کپڑے اتار دیے, اس کو مارا, ادھواں کر دیا, مرنے کے قریب کر دیا اور چھوڑ کر چلے گئے. بات سنیے گا ذرا, ابھی بات بڑے پوائنٹ پر آ گئی ہے. خدا کا کلام آج ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. وہاں سے کاہن گزرا. کون گزرا؟ کاہن گزرا. کاہن بڑے پابند مذہب ہوتے تھے, پابند شرع ہوتے تھے, شریعت سے لدا ہوا, شریعت سے بھرا ہوا, کلام سے بھرا ہوا, نماز کرواتے ہیں, عبادت کرواتے ہیں, لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کاہن گزرا, لیکن کاہن ترس سے خالی ہے. کاہن کے اندر ترس نہیں ہے, وہ ترس سے خالی ہے. کترا کر چلا گیا. پھر وہاں سے ایک لاوی گزرا. کون گزرا؟ یہ بھی کاہن ہی تھے, قربانیاں گزرانتے تھے, کاہنوں کی طرح ہی تھے, ہیکل میں کام کرتے تھے, خادم تھے. اس نے بھی ترس نہیں کھایا. اس نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کا شوہر ہوگا, کسی کا باپ ہوگا, یہ مر جائے گا, کیا ہوگا. ترس نہیں کھایا, ترس سے خالی ہے. آج اس دور میں ایک وقت تھا کہ علم کی کمی تھی لیکن ایمان عروج پر تھا. سادہ ایمان, بڑے بڑے موضوع. آج علم عروج پر ہے اور ایمان نظر ہی نہیں آ رہا. پھر وہاں سے ایک سامری گزرا. کون گزرا؟ کاہن جو ہے وہ یسوع کا دل نہیں لوٹ سکا, یسوع کا دل جیت نہیں سکا. لاوی یسوع کا دل نہیں جیت سکا. علم کے باوجود, اپنے مرتبے مقام کے باوجود وہ یسوع کا دل نہیں جیت سکے. لیکن جیتا کس نے؟ ایک سامری نے. اور سامری غیر مذہب کے ہوتے تھے اور بتوں کو بھی مانتے تھے اور خدا کو بھی مانتے تھے. بڑا عجیب مذہب کا سامری ہوں, کرنیلیس کی طرح, تبیتا کی طرح, مدر ٹریسا کی طرح, سامری کی طرح. اور اس کو خطاب تو مل گیا نیک سامری. جس کو زمین پر نیک کا نام ملا اس کو آسمان پر کیا نام ملے گا؟ تم بتائیں. نیک, میرے پیچھے بولے نیک نامی بیش بہا ادھر سے بہتر ہے. آج میری بات یاد رکھیے گا, خدا کے خادم ہونے کے ناطے سے کہہ رہا ہوں, پرفیوم کی خوشبو تھوڑے دن رہتی ہے,
لیکن نیک نامی کی خوشبو ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گی. ہم یہ چھوڑ کر جائیں گے. خداوند آپ کو اس کام کو صلہ سے